ایسے موقع پر منعقد کر رہے ہیں جب بڑے تحفظات اور سوالات ہیں جن کی طرف راجہ خالد محمود صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، نشاندہی کی ہے، اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تحفظات اور سوالات کا تجزیہ بھی کیا جائے، ان کا جواب بھی دیا جائے، اور ہر سطح پر ایک یکسوئی پیدا کی جائے۔ ہم سب اس تحریک کے امین ہیں۔ ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیوں کے نتیجے میں اس خطے کو آزادی کی منزل سے مقرر کیا، اور جناب صدر، یہ جو باغ کی سرزمین ہے، آپ کا بھی پرانا تعلق اسی باغ سے ہے۔ یہ جو دو ریاستیں ہوتی تھیں، سلطنتی اور باغ، تو آپ کا جو گاؤں ہے، بلکہ تھوراڑ تک یہ جو سارا علاقہ ہے، یہ تحصیل باغ کا حصہ تھا۔ تو تحصیل باغ اور بڑے نامور قائدین جن کا یہاں تذکرہ ہوا، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ باغ میں سید خادم حسین شہید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اپنے سینے پہ گولی کھائی، ان سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے، انہوں نے نہیں لگایا۔ باغ کے اس قلعے کے اندر وہ سارے ولیت پسند اس دور کے جن کو گرفتار کیا گیا اور شہید کیے گئے، اور جناب صدر، ان شہداء میں تمام برادریوں اور تقریباً تمام علاقوں کی نمائندگی تھی۔ کسی طرح سے فرار ہو کے ہمارے قائدین وہاں سے نکلنے میں کیا، سردار ابراہیم صاحب، سردار قیوم صاحب، جو بہرا ہمارے صدور رہے، مقتدر رہے، اور جن کا تحریک آزادی کشمیر میں اور اس خطے کے اس وقار کو، یہاں ایک باوقار حکومت نظام، اس کے حصول کے لیے بڑی جدوجہد ہے۔ ہمارے یہاں پر بڑے نامور ہمارے وہ قائدین ہیں، ہم ان سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پیر علی اسد شاہ صاحب، سردار غلام احمد صاحب ریڈبان والے، سردار میر اکبر صاحب، مولانا عبداللہ صاحب، جنہوں نے کہ یہ دو پونچھ کی بڑی شخصیات تھیں، مولانا غلام احمد جنڈالوی وہاں سے تراڑکل اور جنڈالے سے، اور مولانا عبداللہ صاحب، جنہوں نے کہ اس دور میں ڈوگرا رجیم کو للکارا، جبکہ عام اس کے کسی اہلکار کو چیلنج کرنا بھی ایک بہت بڑا مشکل ہوتا تھا، تو انہوں نے ایک بیداری پیدا کی اس خطے کے اندر۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سید حسن شاہ صاحب، میجر ایوب صاحب جو کہ محرک قرارداد ختم نبوت تھے، کیپٹن نور حسین صاحب، یعنی ہر خاندان اور ہر علاقے کے ہمارے نامی گرامی قائدین ہیں اور شہداء ہیں، جن کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمیں یہ خطہ حاصل ہوا۔ اور گزشتہ 70-72 سال سے ہم یہی تعارف کراتے ہیں کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے، وہاں اس تحریک کو زندہ رکھنے میں ہمارے اس بیس کیمپ کا ایک بڑا کردار ہے۔ تو آج جب کہ ہندوستان نے مختلف اقدامات کر لیے، اور 5 اگست کے بعد کے جو اس کے اقدامات ہیں، ان کے حوالے سے یہ در حقیقت اس کا فرسٹریشن میں ایک انتہائی قدم ہے جو اس نے اٹھایا ہے۔ اس نے قتل عام کیا، اس نے قید و بند کیا، اس نے ہر کنڈا اور حربہ جو کہ کوئی استعماری طاقت آزما سکتی تھی، سوچ کے ساتھ ایک قیادت وہاں پہ آئی، تو انہوں نے ایک یہ آخری وار کیا ہے، اور یہ وار بھی ان کے اوپر پلٹ گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کی وجہ یہ کہ آج فاروق عبداللہ بھی وہی بات کر رہا ہے، آج وہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ تو قوم جب کسی تعلیس میں قائم نہیں رہ سکی شیخ عبداللہ کے غلط فیصلے کی وجہ سے، آج وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کی بصیرت صحیح تھی، چودھری غلام عباس کا فیصلہ صحیح تھا، غازی ملت کا فیصلہ صحیح تھا، میر واعظ یوسف شاہ صاحب کا فیصلہ صحیح تھا۔ تو یہ ایک نئی صف بندی ہے، یہ نہیں ہو سکتی تھی اگر نریندر مودی یہ اقدام نہ کرتا۔ آج جموں کا ڈوگرا اٹھ کھڑا ہوا ہے، وہاں کے سارے تحصیل اور ڈسٹرکٹ کی جو بارز ہیں، انہوں نے متفقہ قرارداد پاس کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم ڈوگروں کو اپنی حمایت میں کھڑا نہیں کر سکتے تھے، یہ نریندر مودی کا تعزیہ ہو گئے۔ اسی طرح لداخ کے اندر ایک وہاں پر اضطراب ہے، اور خود ہندوستان کے اندر مودی نے جو اقدامات کیے ہیں، پورا ہندوستان اس وقت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب تشریف لائے تھے،
صدر محترم اس مجلس میں موجود تھے، جو میں نے چند تجاویز ان کو دی، اور اس میں یہی تھا کہ اب ہندوستان کو خود اسباب مودی نے ایسے پیدا کر دیے، وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں ان کی کمزوریوں سے اس وقت فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمیں خالستان کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے، ہمیں اور آزادی کی تحریکیں ان کی پشتیبانی کرنی چاہیے. جب الجزائر آزاد ہوا، ہم نے 3-4 دورے کیے، یہ برادر خالد میرے ساتھ تھے، وہ 10 لاکھ شہداء کا قبرستان بھی ہم نے دیکھا، اور الجزائر کی تحریک آزادی کے جو نامور قائدین تھے بڑھاپے کی عمر میں، ان سے بھی ہم ملے. انہوں نے بتایا کہ آخر میں جب فرانس کو شکست ہونے والی تھی تو انہوں نے بھی الجزائر کو اپنا ایک صوبہ ڈکلیئر کیا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں فرانسیسیوں کو آباد کیا، لیکن بالآخر ان کو اپنی شکست تسلیم کرنا پڑی اور الجزائر بالآخر آزاد ہوا. انشاءاللہ کشمیر کی آزادی بھی نوشتہ دیوار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے 12 مرتبہ کہا ہے کہ یہ کوئی قدرت کا ایک اس کی مشیت تھی کہ عین اس موقع پر جبکہ ہمیں سفارتی جنگ اس کو تیز تر کرنے کی ضرورت تھی، اور سفارت کے میدانوں میں وہاں کے تھنک ٹینکس میں ایک ایسے ترجمان کی ضرورت تھی جو ان کی زبان میں بات کرے، جو کشمیریوں کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کر سکے. ایسے موقع پر الحمدللہ ہمیں سردار مسعود کی شکل میں ایک صدر ریاست ملا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ ساری مشاورت یا جو بھی پراست تھا اس کو اس منصب پر فائز کرنے کے حوالے سے میں بھی اس کا ایک حصہ تھا، اور اپنے اس فیصلے پہ ہمیں بڑا شرح صدر ہے کہ الحمدللہ اس سارے عرصے میں جس طرح سے انہوں نے اپنے کردار کو نبھایا ہے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ملک کی بین الاقوامی سطح پر ہر فورم پر اپنے اس خطے کے وقار کی بات کی ہے، اور یہ جو ہم نے ایک انتخابی مفاہمت بھی کی تھی اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس خطے کو تحریک آزادی کشمیر کا حقیقی بیس کیمپ بنائیں، کہ ہمارے صدر صاحب بھی، ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی، ہماری اسمبلی بھی، ہمارے باقی ریاستی قائدین بھی، اور ہمارے سارے ادارے اس تحریک آزادی کشمیر کی ترجمانی کریں. تو 4 سال کے اس سفر میں الحمدللہ ہم نے اس ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اثرات ساری دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں. یہاں پر بیرون ملک جو بھی ہیں، بھائی حفیظ صاحب برطانیہ سے، یہاں آپ ان سے پوچھئے کہ وہاں پر کیا اثرات ہیں یورپ میں اور برطانیہ میں. ان ساری کاوشوں کو مربوط کرنے میں صدر ریاست نے اور جو کوئی ہمارا ہلکا اثر تھا الحمدللہ اس میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. اور یہ صرف صدر ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے 25-30 سالہ پرانا ایک تعارف ہے. یہ ہم جب جنیوا میں تھے تو وہاں ہم گئے انسانی حقوق کمیشن میں نمائندگی کرنے کے لیے، تو وہاں پر ان کو ہم نے ایک مجاہد کی حیثیت سے دیکھا. ایک تو سفارتکار لوگ نوکریاں کرتے ہیں، لیکن ان کی تڑپ، ان کا جذبہ، اور جس طرح سے انہوں نے وہاں پر ترجمانی کا حق ادا کیا. نیو یارک میں ہم نے ان کو دیکھا، اور چین کے اس ابھرتی ہوئی ایک عظیم مملکت، اس میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے آج سی پیک کا کریڈٹ سب لوگ لیتے ہیں، لیکن اس سی پیک کے ابتدائی خطوط واضح کرنے میں جس مرد مجاہد کا بنیادی کردار ہے وہ سردار مسعود صاحب ہے. صرف کشمیر کی بات نہیں ہے، پاکستان کی بات نہیں ہے. ہم نے ان کو فلسطین کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے ان کو ترکی کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھا. تو عالم اسلام کے ترجمان، پاکستان کے ترجمان اور کشمیر کے ترجمان، یہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور انہوں نے اس عرصے میں اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے. ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب اور زیادہ جیسے کہ یہاں پر اظہار ہوا ہے کہ ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ان سے عہدہ برا ہونے کی ضرورت ہے. 3 جماعتیں تھیں، ان کی قیادت کو ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے جمع کیا. صدر کی حیثیت سے میں نے سب کو بلایا، پاکستان کی قیادت کو بلایا. میں صدر گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے سارے ان مہمانوں کی میزبانی بھی کی. اور پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک اور کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے بہت بصیرت افروز
آج تحریک کے لیے، اسلام کے لیے، امت کے لیے کیا مسائل ہیں، اس میں دینی قائدین کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک بڑا فکر انگیز لیکچر بھی دیا، اور اسی کے تسلسل میں آج پروگرام انشاءاللہ باقی اضلاع میں بھی ہم کریں گے، تعلیمی اداروں میں بھی ہم کریں گے۔ یہ جو ہمارا فورم ہے، ساری جمع پچھلے 4-5 سال سے یہ فورم ہمارا وہاں کام کر رہا ہے، اور اس میں ہم نے اتفاق کیا ہے کہ حق کی خود ارادیت کی بنیاد پر ہم سب جماعتیں اکٹھی ہیں، اس طرف کی اس طرف کی، اور جو بھی مختلف ہمارے نعرے ہیں اپنے نصب العین ہیں ان کو مؤخر کرتے ہوئے ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ حق کی خود ارادیت جو ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے اس کو ہم حاصل کریں گے، تو اس کے بعد پھر دریاؤں کا رخ جس طرف ہے اور ہواؤں کا رخ جس طرف ہے، اور 1947 کی جولائی کی قرارداد کی منشا ہے، اور آج وہاں کا جو بزرگ قائد 92 سالہ ایک مجاہد کی طرح ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، جس عقیدت کی بات کر رہا ہے، جس تعلق کی بات کر رہا ہے، اس تعلق کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے اندر کچھ تھکے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف فارمولے پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سازشوں کا ہمارے بزرگوں نے بھی مقابلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا بھی عزم ہے کہ ہم کسی بھی ایسی سازش کو جو تقسیم کشمیر پر منتج ہو، جو حق کے خود ارادیت کو کمپرومائز کرے، ہم کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان کی قیادت کو، افواج پاکستان ہمارا فخر ہے، ہمارا مان ہے۔ افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی شانہ بشانہ، آج بھی کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں ہماری پاک فوج کے شہداء کے جنازے نہیں اٹھتے ہیں، ہمارے سویلینز کے ساتھ اس طرف اور اس طرف۔ وہ ہمارے ساجدار ہیں اس کے اندر، اس شہادت کے سفر میں، اس تحریک آزادی کشمیر کے سفر میں، اور ہمیں یقین ہے، ہمیں عسکری قیادت ان پر یقین ہے کہ ان کی جو کمٹمنٹ ہے کشمیر کاز کے ساتھ، ہمیں امید ہے کہ وہ خود بھی کوئی ایسی بے تدبیری نہیں کریں گے اور کسی اور ادارے کو بھی ایسی بے تدبیری نہیں کرنے دیں گے جس کے نتیجے میں ہمارا جو بنیادی موقف ہے وہ تحلیل ہو، اور جو ہماری قرارداد ہے جس میں واضح طور پر ایک ہمارا موقف آ گیا ہے کہ جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ایسا سٹیٹس کی تبدیلی کا عمل جو ہمارے بنیادی موقف اقوام متحدہ کی قراردادوں حق کی خود ارادیت کے خلاف ہو، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس موقع پر جبکہ اسلام آباد اور مظفر آباد میں یکجہتی کی ضرورت ہے، گلگت، مظفر آباد، سری نگر، اسلام آباد میں ایک آواز کی ضرورت ہے، ایسی بے تدبیری جس کے نتیجے میں ہماری آوازیں منتشر ہو جائیں اور ہمارا اتحاد نفاق میں بدل جائے، انتشار میں بدل جائے، یہ نہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور نہ یہ کشمیر کاز کی تقویت کے لیے، بلکہ اس کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے۔ کوئی فارمولہ ہے، ہم سے بڑھ کے پاکستانی کوئی نہیں ہے، تو یہ بند کمروں میں آئینی اصلاحات کا جو معاملہ ہے، یہ ترکی کے اندر انہوں نے پارلیمانی سے صدارتی نظام اور ایک انہوں نے اس کو کیا، نیا تجربہ کیا، تو تقریباً 2 سال اس کے اوپر بحث ہوتی رہی۔ جو آئینی مسودہ تھا وہ زیر بحث آیا، مشتہر ہوا، بار کونسلز کے اندر اور انٹلیکچوئلز میں، پارلیمنٹ میں، اور بالآخر جا کر تو ایسا کون سا نسخہ ہے جو بند کمروں میں آپ فیصلے کرنا چاہتے ہیں؟ گلگت بلتستان کو حقوق دینے، آزاد کشمیر کو کوئی اور حقوق دینے، کوئی اور آپ کے سامنے کو منصوبہ ہے، تو اس کو آپ فلور پہ لائیں، وہ ہماری بارز کے اندر زیر بحث آئے، ہمارے سیاسی مجالس میں زیر بحث آئے، اس کے پرونز اور کونز ان پر ہم بحث کریں، اور جو بھی پاکستان اور اس خطے کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ اس کو اتفاق کی رائے سے ہم آگے بڑھائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ بند کمروں میں اور کانا پھوسیوں سے کبھی قوم کی تقدیروں کو فیصلے نہیں ہوتے، اور ہم ایسے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کر سکتے، اس کو ہم رد کریں گے، اس کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے آج کی کانفرنس کا مقصد یہی تھا، ہم تحریک کے امین ہیں، انشاءاللہ ہم اس طرف کسی کو غداری نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس مورچے پہ ہم ان کے پہرے دار ہیں، محافظ ہیں۔ اپنے پاکستان کے مقتدر قائدین کو بھی، اداروں کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک یا اس خطے سے متعلق جو بھی کوئی فیصلہ ہے اور جو بھی کوئی فارمولہ ہے وہ سارے سٹیک ہولڈرز کے سامنے لایا جائے، تاکہ اس پر بحث و تمیز کر کے کوئی اجتماعی ہم پالیسی بنائیں
وہ پالیسی متفقہ ہو، وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں آزاد کشمیر کی، گلگت بلتستان کی پارلیمنٹ میں اس کو تائید حاصل ہو. اس طرح سے ہم آگے، اس وقت ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور متحد اور منظم ہو کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے.